یا اللہ، یہ چھت اب کب تک ٹپکتی رہے گی؟ میرے الفاظ بارش کے شور میں وہیں کہیں دم توڑ گئے۔ میں رابعہ، جسے دنیا منحوس رابی کہتی ہے، اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ باہر آسمان نہ تھا، کوئی کالا بھوت تھا جو اپنے ناخنوں سے بادلوں کو چیر رہا تھا، اور بجلی کی کڑک ایک لمحے کے لیے آتی اور میری کچی دیواروں پر لکھی میری قسمت کی سیاہی کو مزید گہرا کر جاتی۔ طوفان آج رات سب کچھ باہر لے جانے پر تلا تھا، اور میری سب سے بڑی دولت، یہ جھونپڑی، اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک بڑا سوراخ تھا، جس سے پانی کسی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا سیدھا نیچے گر رہا تھا۔ میں نے اس کے نیچے اپنی ماں کا جہیز کا اکلوتا تانبے کا پتیلا رکھا ہوا تھا، جو اب بھرنے کے قریب تھا۔ ٹپ ٹپ ٹپ، یہ آواز اب بارش کی بوندوں کی نہیں، بلکہ میری بے بسی پر پڑنے والے تماچوں کی تھی۔ ہر بوند کے ساتھ میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ پتیلا بھرا اور میں ڈوبی، یہ چھت گری اور میں مری، اور سچ پوچھے تو اس وقت مجھے مرنے سے زیادہ اس چھت کے گرنے کا خوف تھا۔ مرنے کے بعد تو سب ختم ہو جاتا، مگر چھت گر گئی تو اس طوفانی رات میں کہاں جاؤں گی؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ اور میں اس گاؤں کی سب سے غریب اور سب سے اکیلی لڑکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں۔ جب پیدا ہوئی تو قحط پڑا، جب چلنا سیکھا تو باپ مر گیا، اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں بھی بیماری سے چل بسی۔ وہ دونوں مجھے اس جھونپڑی میں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اس دنیا کے رحم و کرم پر گاؤں کی عورتیں مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، اور مردوں کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک ہی بھوک تھی، جو مجھے ان سے زیادہ خوفزدہ کرتی۔ میں سارا دن چودھری رحمت کی حویلی میں کام کرتی، ان کی بیگم کی گالیاں سنتی اور ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کی غلیظ نظروں سے خود کو بچاتی، اور شام میں جو بچا کچا ملتا اسے اپنی چادر کے پلو سے باندھ کر اس جھونپڑی میں آ گھستی۔ یہ جھونپڑی میری جنت نہیں تھی، مگر یہ میری پناہ گاہ تھی۔ یہاں میں اکیلی تھی، محفوظ تھی، یا کم از کم مجھے ایسے لگتا تھا کہ آج بارش کی وجہ سے حویلی میں بھی کام نہیں تھا۔ چودھرائی نے صبح ہی دھکے دے کر نکال دیا کہ منحوس، تیری وجہ سے آج بارش نہیں رک رہی۔ میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، پیٹ میں چوہے نہیں بلیاں دوڑ رہی تھیں، مگر اس طوفان کے شور میں میری بھوک کہیں دب گئی۔ میری ساری توجہ اس ٹپکتی چھت اور بھرتے ہوئے پتیلے پر تھی۔ اچانک ایک نئی آواز آئی۔ یہ بجلی کی گرج نہیں تھی، نہ ہی ہوا کی چیخ۔ تھم تھم تھم، کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرا خون رگوں میں جم گیا، اور اس وقت طوفانی رات میں کون ہو سکتا تھا؟ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا کہ یہ سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ کوئی چور، ڈاکو، مگر میرے پاس لوٹنے کو تھا ہی کیا؟ یہ ٹوٹی چٹائی، یا وہ تانبے کا پتیلا، یا پھر وہ میری عزت لوٹنے آیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کونے میں پڑا لکڑی کا وہ ڈنڈا اٹھا لیا جو میں نے سانپ بچھو مارنے کے لیے رکھا تھا۔ دھم دھم، دستک اب زیادہ زوردار ہو گئی تھی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ پھر وہ آواز آئی، ایک ایسی آواز جو اس طوفان کے شور سے بھی زیادہ بھاری اور گہری تھی، ایک ایسی آواز جس نے ہوا کو چیر دیا اور سیدھی میرے دل پر لگی۔ پناہ چاہیے، دروازہ کھولو۔ یہ کوئی التجا نہ تھی، یہ ایک حکم تھا۔ اس آواز میں اتنا سکون اور اتنی طاقت تھی کہ میرے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں پتھر کی ہو گئی۔ کون تھا یہ؟ کوئی انسان اتنے طوفان میں اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولو، آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ قریب سے، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں دروازے کے ٹھیک پیچھے کھڑی کانپ رہی ہوں۔ مجھ میں ہمت نہ تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو یہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لکڑی کی کنڈی کو چھوا، جو بارش کے پانی سے گیلی اور ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کنڈی گرا دی۔ دروازہ ایک تیز ہوا کے جھونکے سے دھڑام سے کھلا۔ طوفان کی وحشت اور بارش کی ٹھنڈی بوندیں سیدھی میرے چہرے پر پڑی۔ جھونپڑی میں جو تھوڑی بہت گرمی تھی وہ ایک لمحے میں ختم ہو گئی، اور وہ وہاں کھڑا تھا چوکھٹ پر۔ وہ لمبا سا تھا، اور اتنا لمبا کہ اس کا سر میری جھونپڑی کی چھت سے بس چھونے ہی والا تھا۔ اس کا لباس عجیب تھا، کالا، مگر اس پر سنہرے رنگ کے دھاگوں سے کام ہوا تھا، جو اس اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔
وہ بارش میں کھڑا تھا مگر وہ گیلا نہ تھا، اور یہ بات میرے دماغ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ باہر تو قیامت برپا تھی، مگر اس کے لباس پر پانی کی بوندیں ایسی ٹھہری ہوئی تھی جیسے ہیرے جڑے ہوں۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اندھیرا بہت تھا اور پھر بجلی چمکی اور میں نے اسے دیکھا۔ وہ غیر معمولی طور پر حسین تھا، ایسا حسن جو میں نے آج تک صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ تراشا ہوا چہرہ، لمبی ستواں ناک اور آنکھیں، یا خدا، اس کی آنکھیں! وہ نیلی تھی، اتنی نیلی جیسے آسمان کے دو ٹکڑے ہوں، مگر وہ عام نیلا رنگ نہ تھا۔ ان میں ایک چمک تھی، ایک روشنی تھی، جیسے دو ستارے اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئے ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا تھا، اور اسی لمحے میں سمجھ گئی یہ انسان نہیں۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، میری زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ مسکرایا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر عجیب لگ رہی تھی۔ بارش میں پھنسا مسافر ہوں، کیا رات یہیں گزار سکتا ہوں؟ اس کی آواز وہی تھی، گہری اور پرسکون، مگر اب میں جانتی تھی کہ یہ کسی عام مسافر کی آواز نہیں۔ میں کچھ بول نہیں سکی، بس گھبرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس نہ کہنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ وہ آہستہ سے اندر آیا اور اس کے جھونپڑی میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ طوفان کا شور جیسے ایک دم سے مدھم پڑ گیا، ہوا کی چیخیں جیسے کسی نے دبا دی ہوں۔ صرف ایک آواز باقی رہ گئی تھی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس کی نیلی آنکھوں نے چھت کے اس سوراخ کو گھورا جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ پھر اس نے پتیلے کو دیکھا اور آخر میں اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی پھٹی ہوئی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میری جھونپڑی ٹپک رہی ہے۔ وہ پھر مسکرایا، وہی عجیب پراسرار مسکراہٹ۔ تم فکر نہ کرو، میں گزارا کر لوں گا لڑکی، جیسے تم کر رہی ہو۔ وہ کونے میں جہاں فرش سب سے زیادہ گیلا تھا وہاں نہیں گیا، بلکہ وہ جھونپڑی کے دوسرے کونے میں جہاں تھوڑی خشکی تھی وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کمر دیوار سے ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لی۔ جھونپڑی میں اب صرف دو آوازیں تھیں، ایک چھت سے ٹپکتے پانی کی اور دوسری میرے دل کی دھڑکن کی جو کسی بھی وقت رک سکتی تھی۔ میں نے اس اجنبی کو دیکھا، وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کا لباس اب بھی چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ بارش ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھی۔ میں نے خوف سے اپنی ٹانگیں پیٹ میں سمیٹ لی۔ طوفان باہر تھا، مگر اس سے بڑا طوفان تو میری جھونپڑی کے اندر آ چکا تھا۔ ایک ایسا مسافر جو گیلا نہیں ہوتا، جس کی آنکھوں میں روشنی ہے اور جس کی آواز میں حکم ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ میں نے دیکھا اور اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلی اور وہ دو نیلے انگارے سیدھا مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرا سانس وہیں رک گیا اور میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، اس امید میں کہ جب میں انہیں دوبارہ کھولوں گی تو یہ سب ایک خواب ہوگا، ایک بھیانک خواب۔ مگر میں آنکھیں کیسے بند کرتی؟ ان نیلی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی، ایک ایسی طاقت تھی جس نے میری پلکوں کو جکڑ لیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ باہر کا طوفان، چھت سے ٹپکتا پانی، میرے پیٹ کی بھوک اور سب کچھ جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ صرف میں تھی اور وہ دو نیلے انگارے تھے۔ اس کی نظروں میں غصہ نہ تھا، وحشت نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، ایک ایسا سکون تھا جو اس طوفانی رات سے زیادہ خوفناک تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میری آنکھوں کے راستے میں روح کے اندر جھانک رہا ہو، میرے سارے خوف، میری ساری تنہائی، میری ساری غربت۔ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اپنے سینے پر مزید کس لیا، جیسے یہ کپڑے کا ٹکڑا مجھے اس کی نظروں سے بچا لے گا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑی جو میرے پیروں سے شروع ہوئی اور میرے دماغ تک پہنچ کر اسے منجمد کر گئی۔ ٹپ ٹپ ٹپ، تانبے کے پتیلے میں گرتی بوندوں کی آواز نے اس جادو کو توڑا۔ میں نے جھٹکے سے اپنی نظریں اس اجنبی سے ہٹائیں اور اس پتیلے کو دیکھا جو اب تقریباً بھر چکا تھا۔ اگر میں نے اسے خالی نہ کیا تو سارا پانی میری چٹائی پر پھیل جائے گا اور جھونپڑی میں جو تھوڑی بہت خشک جگہ بچی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میری ساری پریشانیاں ایک دم لوٹ آئی، بھوک، سردی اور اب یہ بھرتا ہوا پتیلا۔ میں نے اس اجنبی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو بھی تھا، بھوت یا جن، وہ اس وقت میرا مسئلہ نہ تھا۔
میرا مسئلہ یہ چھت تھی، یہ بارش تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور میں نے پتیلے کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ میرے ہونٹ خود بخود بڑبڑانے لگے۔ اس دفعہ کی تنخواہ سے تو ضرور چھت کی مرمت کرواؤں گی، چاہے چودھرائیں 2 دن کا کھانا کاٹ لے، بس ایک بار یہ رات کٹ جائے۔ میں یہ شاید خود سے کہہ رہی تھی یا شاید اس خدا سے جس نے مجھے اس حال میں پیدا کیا تھا۔ میں نے پتیلے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اس کی وہی گہری پرسکون آواز نے مجھے وہیں روک دیا۔ میں کر دوں چھت کی مرمت؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا، اسی طرح، مگر اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا؟ میرے منہ سے صرف یہی نکلا۔ اس نے دہرایا، میں نے کہا کہ کیا میں تمہاری چھت کی مرمت کر دوں لڑکی؟ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے طوفان کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا تم چھت کی مرمت کر دو گے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ پاگل ہے یا شاید میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس طوفان میں جب باہر نکلنا محال ہے تو یہ کیسے مرمت کرے گا؟ کیا یہ باہر جا کر چھت پر مٹی ڈالے گا؟ وہ میری الجھن دے کر ہلکا سا ہنسا اور اس کی ہنسی بھی اس کی آواز جیسی ہی تھی، گہری اور عجیب۔ میں اگر مرمت کر دوں تو یہ کبھی نہیں ٹپکے گی۔ اس کے لہجے میں ایسا مان تھا، ایسا یقین تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ کبھی نہیں ٹپکے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مٹی کی چھت ہے۔ مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ وہ 2 نیلے انگارے پھر سے روشن ہو گئے۔ مگر تم وعدہ کرو کہ جو دیکھو گی کسی سے نہیں کہو گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسی شرط تھی اور کیا دیکھنے والی تھی میں؟ کیا یہ کوئی جادوگر تھا یا پھر کوئی عامل یا پھر کوئی شیطان؟ میرا خوف لوٹ آیا۔ میں پیچھے ہٹی اور مجھے کوئی مرمت نہیں کروانی۔ تم صبح ہوتے یہاں سے چلے جانا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں مایوسی نہ تھی، بلکہ جیسے وہ جانتا تھا کہ میں یہی کہوں گی کہ ٹپ 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 پتیلے سے پانی چھلک کر فرش پر گرنے لگا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور اب چھت سے پانی ایک دھار کی صورت میں گر رہا تھا۔ پتیلا بھر چکا تھا اور اس نے پتیلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھر گیا ہے، اب کیا کرو گی؟ دوسری بالٹی ہے تمہارے پاس کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس اس پتیلے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بولا کہ اگر میں نے اسے ٹھیک نہ کیا تو یہ چھت آج رات گر جائے گی لڑکی، اور تم اس کے نیچے دبی ہوگی۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یہ جھونپڑی اب زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے پاس کھونے کو کیا تھا اپنی جان سے بڑھ کر؟ میں کیا دیکھوں گی؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ جو بھی ہو وہ تمہارے بھلے کے لیے ہوگا، بس وعدہ کرو۔ میں نے الجھ کر ڈرتے ڈرتے اور بے بسی کے عالم میں سر ہلا دیا۔ وعدہ۔ وہ مطمئن ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور اس نے صرف اپنا سر اٹھایا اور چھت کے اس سوراخ کی طرف دیکھا جہاں سے پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ اگلے لمحے جو ہوا اس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں، وہ نیلی آنکھیں ایک دم سے جل اٹھی۔ ان سے نیلی نہیں بلکہ خالص سنہری روشنی نکلی، جیسے پگھلا ہوا سونا ہو۔ یہ روشنی نہ تھی، یہ بجلی کا ایک دھاگا تھا جو اس کی آنکھوں سے نکلا اور سیدھا چھت کے اس سوراخ تک جا پہنچا۔ ایک تیز س کی آواز آئی، جیسے کسی نے گیلی لکڑی پر آگ ڈال دی ہو، اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ ٹپ ٹپ کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی اور پانی کی دھار وہیں رک گئی، جیسے وقت جم گیا ہو، اور جہاں سے پانی ٹپک رہا تھا وہاں سے اب ایک چمک اٹھ رہی تھی۔ وہ سنہری روشنی چھت کے اس حصے پر پھیل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ گیلی مٹی، وہ بسیدہ گھاس پھوس، وہ سب ایک لمحے میں خشک ہو گئے۔ وہ صرف خشک نہیں ہوئے، وہ بدل گئے، وہ چمکنے لگے، اور وہ مٹی نہ رہی، وہ کسی چمکدار پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ پل بھر میں جھونپڑی کی وہ بسیدہ چھت، وہ سوراخ، سب کچھ بند ہو گیا۔ چھت ایسی ہموار اور مضبوط ہو گئی جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی نئے سرے سے باندھا ہو، کسی جادو سے، کسی اندیکھی طاقت سے۔ جھونپڑی میں ایک عجیب سی ناقابل یقین خاموشی چھا گئی۔ باہر طوفان اب بھی چیخ رہا تھا، مگر اندر ایک بوند پانی کی آواز نہ تھی۔
میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکلے۔ میرا جسم کانپ نہیں رہا تھا۔ میں پتھرا گئی اور میں نے اس مخلوق کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب نارمل تھی، ویسی ہی نیلی، مگر ان میں اب تھکن کا شائبہ تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے تھے اور میں کانپتی ہوئی دیوار سے لگ گئی، جتنا ہو سکتا تھا اس سے دور۔ میری آواز میرے حلق میں ہی کہیں پھنس گئی تھی، مگر میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے دیکھا اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور میری آواز اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم انسان نہیں ہو نا؟ وہ مسکرا اٹھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مگر وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ جھونپڑی کے بیچ میں آ کر رک گیا اور اس نے کہا کہ میں شاہی جنزادہ ہوں، جنوں کے بادشاہ کا بیٹا۔ آج زمین پر ایک عہد نبھانے آیا ہوں۔ شاہی جنزادہ؟ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا؟ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، مگر میرا دماغ اس کا مطلب سمجھنے سے انکاری تھا۔ جھونپڑی میں جو تھوڑی بہت ہوا تھی وہ جیسے میرے سینے میں جم گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بھوت، پریت، چڑیلوں اور جنات کی کہانیاں گاؤں کی بوڑھی عورتوں سے ہی سنی تھی۔ وہ کہانیاں جو رات کو سونے نہیں دیتی تھی، وہ کہانیاں جن میں جنات انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، انہیں پاگل کر دیتے تھے یا ان کا خون ہی پی جاتے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا بادشاہ ہے یا شہزادہ ہے۔ یہ لفظ میری سمجھ سے باہر تھے، مگر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جو پہلے صرف کانپ رہی تھی، اب مجھے لگا کہ جیسے میں برف کی سل بن گئی ہوں۔ میں دیوار سے مزید چپکنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے میں اس مٹی کی دیوار کے اندر گھس جانا چاہتی ہوں، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی ہوں۔ میری سانسیں اتنی تیز چل رہی تھی کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میری آنکھیں شاید خوف سے باہر ابل پڑتی۔ نہیں، نہیں، میں نے کانپتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ میری آواز نہ نکلی اور صرف میرے ہونٹ ہلے۔ دور رہو مجھ سے، میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے چیخنا چاہا، مگر میرے حلق سے ایک کھٹی کھٹی سسکی جیسی آواز نکلی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کوئی جن نہیں ہو، تم کوئی جادوگر ہو، کوئی بہروپیے ہو۔ وہ میری حالت دیکھ کر مسکرایا نہیں، اور اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ میری طرف نہیں بڑھا اور وہ وہیں کھڑا رہا، میرے اور اپنے بیچ کے اس فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے۔ انسان ہمیشہ سچ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی آواز اب بھی اتنی ہی پرسکون تھی جیسے وہ کسی طوفان میں نہیں بلکہ کسی باغ میں کھڑا ہو۔ میں نے غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں کہا کہ سچ؟ یہ سچ ہے کہ تم جن ہو؟ تو پھر مجھے مار دو۔ مار کیوں نہیں دیتے؟ انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو پہلے ہی مری ہوئی ہوں، اور تم بھی آ جاؤ، مجھے بھی مار دو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوف کے آنسو نہ تھے، یہ میری بے بسی کے، میری تنہائی کے آنسو تھے جو آج ایک جن کے سامنے بہہ رہے تھے۔ رکو لڑکی، وہ سختی سے بولا، مگر اس کی سختی میں غصہ نہیں، ایک حکم تھا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہنسنا ہی کہیں گے اسے، جیسے ایک پاگلوں جیسی ہنسی۔ تم جن ہو اور تم نقصان پہنچانے نہیں آئے؟ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ انسانوں کو بھٹکاتے ہو، انہیں مار دیتے ہو اور ان کی عقل چھین لیتے ہو۔ تم نقصان کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے میرے اندر کی وحشت کو پڑھ رہا ہو۔ تم انسانوں نے ہمارے بارے میں بہت غلط کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ ہاں، ہم آگ سے بنے ہیں، مگر ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور ہم آگ سے، جیسے تم میں اچھے اور برے ہیں، ویسے ہی ہم میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ میری ہمت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ تو تم اچھے ہو یا برے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اس کا سوال جواب سوچ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک مدھم پڑی۔ میں نہ تو اچھا ہوں اور نہ برا، میں صرف اپنا عہد نبھانے آیا ہوں۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ عہد؟ کیسا عہد؟ اور کس سے؟ مجھ غریب سے تمہارا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ دولت، نہ عزت، نہ کوئی رشتہ۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس بار اس کی آواز میں وہ شاہی روب نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ تمہارا عہد مجھ سے نہیں، اس ذات سے ہے جس نے مجھے اور تمہیں بنایا ہے۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ نہیں، اس نے آسمان کی طرف، یعنی میری چھت کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری دعا، تمہارا صبر اور تمہاری تنہائی، وہ آسمان تک پہنچی۔
تم ہر رات اس چھت کو دیکھ کر کہتی تھی کہ یا اللہ یہ کب تک ٹپکتی رہے گی۔ تم نے کبھی کائنات سے شکایت نہیں کی، صرف صبر کیا، اور تم نے کبھی کسی انسان کو برا نہیں کہا، چاہے انہوں نے تمہیں کتنا ہی ستایا ہو۔ تمہارا یہ صبر، تمہاری یہ خاموشی آسمانوں پر بھی دیکھی اور سنی گئی۔ اسی کے بدلے میں مجھے تمہاری حفاظت پر مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے سنا اور میں سنتی ہی رہ گئی۔ حفاظت اور میری؟ اور کون کر رہا ہے؟ ایک جن؟ یہ کیسی بات تھی؟ کیا خدا کو میری حفاظت کے لیے کوئی انسان نہیں ملا؟ میں نے بے یقینی سے کہا، میری حفاظت اور ایک جن سے یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انعام ہے؟ مجھے ڈرایا جا رہا ہے یا مجھے؟ یہ انصاف نہیں، یہ انعام ہے۔ اور اس نے میری بات کاٹ دی۔ تمہاری پاکیزگی کا انعام۔ تم انسان ہو کر بھی فرشتوں جیسا صبر رکھتی ہو، اور ہم جن ہو کر بھی اس صبر کی قدر جانتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی اور میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور میری جھونپڑی جو ابھی کچھ دیر پہلے طوفان سے لرز رہی تھی، اب اس انکشاف سے لرز رہی تھی۔ ایک جن، ایک شاہی جن زادہ، میرا محافظ؟ ڈر مت، وہ بولا جیسے اس نے میرے دل کی بات سن لی ہو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب تک تم میرا راز اپنے سینے میں رکھو گی، میں تمہارا محافظ ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور اس کا چہرہ اب اتنا خوفناک نہیں لگ رہا تھا، یہ شاید میں خوف کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، جہاں مزید ڈرنے کی گنجائش نہ تھی۔ بارش؟ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ طوفان کا شور تھم گیا تھا اور اس نے جیسے میری سوچ پڑھ لی ہو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور بارش رک چکی تھی۔ بارش کا آسمان نیلا ہونے لگا ہے۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا تو تم اب جاؤ گے؟ یہ سوال میرے منہ سے کیسے نکلا مجھے نہیں معلوم۔ کیا میں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے؟ ہاں، میں چاہتی تھی کہ یہ خواب ختم ہو، یا کیا نہیں، میں اور کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور وہی ہلکی سی مسکراہٹ جو اب مجھے زہر نہیں لگ رہی تھی۔ میرا کام ہو گیا ہے اور چھت کی مرمت ہو گئی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ایک دم سے سہم کر دیوار سے اور زیادہ چپک گئی۔ وہ میرے قریب سے گزرا مگر اس نے مجھے چھوا نہیں۔ اس کی پرچھائی بھی مجھ پر نہیں پڑی، مگر جب وہ میرے قریب سے گزرا مجھے ایک عجیب سی خوشبو آئی، ایک ایسی خوشبو جو میں نے آج تک نہیں سونگھی، جیسے سندل اور گلاب ملے ہوں۔ مگر یہ وہ بھی نہ تھی، یہ تو کچھ اور ہی تھا، کچھ بہت ٹھنڈا، بہت پرسکون۔ اور وہ دروازے کی چوکھٹ پر جا کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں رات کے اس پہر میں دو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اب جب کبھی بارش ہوگی یہ چھت نہیں ٹپکے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ اگر تم کبھی کسی کو کچھ بتاؤ گی کہ شاہی جنزادہ تمہارے جھونپڑے میں آیا تھا، تو یہ چھت، یہ روشنی، سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور میری زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ یہ راز تمہاری امانت ہے اور میں تمہاری امانت ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آخری جملے کا مطلب سمجھ پاتی، اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ صرف مسکرایا اور پھر وہ چلا گیا۔ نہیں، وہ دروازے سے باہر نہیں نکلا، وہ وہیں کھڑا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں پر نہ تھا۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کوئی سایہ ہو جو روشنی آتے ہی مٹ جاتا ہے، جیسے دھواں ہو جو ہوا میں کھل جاتا ہے۔ کوئی آواز نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، بس وہ غائب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی اور سانس روکے ہوئے۔ جھونپڑی میں اب صرف میں تھی اور وہ تانبے کا پتیلا جو اب بھی آدھا بھرا ہوا تھا، مگر ایک چیز غائب تھی۔ ٹپ ٹپ ٹپ، وہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، اس بات کا یقین کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ جو ہوا کیا وہ سچ تھا۔ کیا میں بھوک سے بے ہوش ہو گئی تھی؟ کیا میں نے یہ سب خواب میں دیکھا؟ میں آہستہ سے کانپتے قدموں سے آگے بڑھی اور میں نے اس جگہ دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے چھت سے پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور میری انگلیاں اس چھت سے ٹکرائی۔ یہ مٹی نہیں تھی، یہ گیلی ٹھنڈی مٹی نہ تھی، یہ تو سخت تھی، کسی پتھر کی طرح، مگر یہ گرم تھی، جیسے اس میں اب بھی وہ سنہری روشنی قید ہو۔ یہ ہموار تھی، جیسے کسی نے اسے رگڑ رگڑ کر صاف کیا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو خواب نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور میں نے لکڑی کا دروازہ کھولا۔ رابی نے دروازے سے باہر دیکھا۔ بارش کے بعد کی مٹی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ آسمان صاف ہو رہا تھا اور چاند بادلوں کی قید سے آزاد ہو رہا تھا۔ میں نے باہر نکل کر اپنی چھت کی طرف دیکھا، مگر چھت
بالکل خشک تھی، جیسے اس پر کبھی بارش کی ایک بوند بھی نہ پڑی ہو۔ میں کتنی دیر اس چوکھٹ پر بیٹھی رہی، مجھے نہیں معلوم کہ میرے آنسو میرے گالوں پر ہی خشک ہو گئے تھے۔ آسمان اب صاف ہو چکا تھا اور صبح کی پہلی ہلکی سی سفیدی پھیلنے لگی۔ طوفان اپنے پیچھے ایک ٹھنڈی گیلی خاموشی چھوڑ گیا۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر میرا دل عجیب طرح سے گرم تھا۔ وہ چلا گیا تھا، وہ شاہی جنزادہ۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو چھوا اور یہ یقین کرنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں اور میں جاگ رہی ہوں، یہ خواب نہیں تھا۔ میری چھت، وہ سنہری گرم سخت چھت اس بات کی گواہ تھی کہ رات کو میری جھونپڑی میں آسمان سے کوئی اترا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی، چوکھٹ سے اندر آئی۔ جھونپڑی میں اب بھی وہ عجیب سی میٹھی خوشبو رچی ہوئی تھی، سندل اور گلاب جیسی، مگر ان سے بھی زیادہ پرسکون۔ میں نے اس تانبے کے پتیلے کو دیکھا جو اب بھی پانی سے آدھا بھرا ہوا تھا، اس طوفان کی آخری نشانی۔ میں نے اسے اٹھایا اور باہر جا کر پانی پھینک دیا۔ جب میں واپس آئی، میری نظر اس کونے پر پڑی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ وہ جگہ خشک تھی، جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہی نہ ہو، مگر میری نظریں وہیں جمی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، جیسے میں اس خوشبو کو، اس کے وجود کے احساس کو باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا آخری جملہ یاد آیا، اگر تم کسی کو بتاؤ گی تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے انہیں سی رہی ہوں۔ رابی تو آج سے گونگی ہو گئی، میں نے خود سے کہا۔ اس رات کے بعد میری زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ صبح جب میں چودھری کی حویلی کام پر جانے کے لیے نکلی تو گاؤں میں قیامت مچی ہوئی تھی۔ کسی کی دیوار گر گئی، کسی کی چھت اڑ گئی، لوگ سڑکوں پر کھڑے رو رہے تھے اور اپنے نقصان کا حساب لگا رہے تھے۔ میں چپ چاپ ان کے پاس سے گزر گئی اور گاؤں کی عورتوں نے مجھے دیکھا۔ ارے رابی تو زندہ ہے؟ بوڑھی فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تو سمجھے تیری جھونپڑی تو اس طوفان میں بہہ گئی ہوگی۔ میں نے صرف آہستہ سے سر ہلایا اور کہا کہ اللہ کا کرم ہے مائی۔ کرم؟ چودھری کی سالی جمیلہ نے، جو مجھ سے سب سے زیادہ حسد کرتی تھی، طنز کیا اور بولی کہ تجھ منحوس پر اللہ کا کیسا کرم؟ ضرور تیری جھونپڑی کا ستیہ ناس ہو گیا ہوگا، اب ہم سے مدد مانگنے آئی ہے۔ میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ جب میں حویلی پہنچی تو چودھرائن کا پارا چڑھا ہوا تھا اور آ گئی منحوس، سارا گاؤں ڈوب گیا اور تو مر کیوں نہیں گئی؟ اب چل صفائی کر، طوفان نے سارا صحن غرق کر دیا ہے۔ میں سارا دن کام کرتی رہی مگر میرا دماغ کام پر نہ تھا۔ میرا دماغ اس نیلی آنکھوں والے جنزادے کے پاس تھا۔ وہ کون تھا اور وہ کیوں آیا اور اس نے مجھے ہی کیوں چنا؟ کیا سچ میں میری دعائیں اتنی طاقتور تھی یا یہ بھی کوئی آزمائش تھی؟ سارا دن میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہی اور میں تمہاری حفاظت پر مقرر کیا گیا ہوں۔ جب شام کو میں واپس آئی تو گاؤں کے کچھ لوگ میری جھونپڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ رابی کی جھونپڑی ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا۔ ہاں مگر یہ ایسی تو نہیں تھی۔ اس کی چھت دیکھو، جیسے کسی نے اس پر پکا پلستر کر دیا ہو۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ میں ڈر گئی کہ کیا انہیں کہیں شک ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے اپنی جھونپڑی میں گھس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس طوفان کے بعد بھی کئی بارشیں آئیں، ہلکی بارش، تیز بارش، آندھیاں، مگر میری چھت نہ ٹپکی۔ گاؤں میں جب بھی بارش ہوتی، لوگ اپنی چھتوں کو بچانے کے لیے دوڑتے، برتن رکھتے، مگر میں اپنی جھونپڑی میں سکون سے بیٹھی رہتی۔ بارش کی بوندیں میری چھت سے ٹکراتی تو ایسی آواز آتی جیسے کوئی پتھر پر لاٹھیاں برسا رہا ہو، مگر اندر ایک قطرہ نہ آتا تھا۔ میری مٹی کی جھونپڑی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ بارش ہو، طوفان ہو، سب کچھ بہہ جائے مگر میرے گھر کی ایک دیوار بھی نہیں ہلتی تھی۔ اب گاؤں والے مجھ سے کھلے عام بات کرنے لگے۔ بوڑھی عورتیں جو پہلے مجھ سے سایہ بھی بچاتی تھی، اب حیرت سے کہتی کہ رابی کی جھونپڑی میں کوئی ولی دفن ہے، تبھی تو محفوظ ہے۔ یہ لڑکی تو کوئی اللہ والی لگتی ہے۔ اور کچھ لوگ جیسے جمیلہ حسد سے کہتے، یہ ضرور کسی جادو کا کھیل ہے، کوئی کالا علم کرتی ہے، یہ اکیلی رہتی ہے، رات کو ضرور کوئی عمل کرتی ہے، بھلا مٹی کی چھت پتھر کی کیسے بن جائے؟ مگر میں سب سے خاموش رہتی۔ نہ میں نے ان کی تعریف سنی، نہ ان کا طنز۔ میں نے اپنا راز اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرا منہ کھلا تو یہ چھت، یہ حفاظت، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں راتوں کو اٹھ کر اس چھت کو چھوتی،
وہ اب بھی ویسے ہی گرم اور ہموار تھی۔ میرے دل کے اندر وہ رات، وہ نیلی آنکھیں اور وہ آواز گونجتی رہتی، میں تمہاری حفاظت پر مقرر کیا گیا ہوں۔ 3 چاند بیت گئے، سردیاں شروع ہو رہی تھی، میں اب گاؤں والوں کی باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے حویلی کا کام چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب مجھے ان کے چھوٹے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ میری جھونپڑی میں اب سکون تھا اور میں تنہا تھی، مگر اب مجھے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری حفاظت کر رہا ہے۔ ایک رات چاندنی اپنے جوبن پر تھی، مگر اچانک بادل گھر آئے۔ دن میں ایسی کالی گھٹا چھائی کہ رات سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئی۔ ہوا بند ہو گئی جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سناٹا ہو، مگر اس بار رابی نے کوئی فکر نہ کی۔ پچھلی بار میں ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی، مگر آج میں پرسکون تھی۔ مجھے اپنی چھت پر اور اس چھت کو بنانے والے پر پورا بھروسہ تھا۔ میں آرام سے چولہا جلا رہی تھی کہ آج جلدی سو جاؤں گی، کل بہت کام ہے۔ اور بارش کی پہلی بوند گری اور پھر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ وہ پہلی رات سے بھی زیادہ خوفناک طوفان تھا۔ بجلی ایسے کڑک رہی تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر جائے گا۔ میں نے سکون سے اپنی روٹی پکائی اور کھانے بیٹھی۔ باہر جو بھی ہو رہا تھا میرے گھر کے اندر سکون تھا، اور اچانک دروازے کے باہر ہلکی سی چمک ابھری۔ یہ بجلی کی چمک نہ تھی، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ یہ وہی سنہری روشنی تھی۔ میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رک گیا اور میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیا وہ؟ میں نے چونک کر باہر دیکھا، اور وہی نیلی آنکھیں، وہی سنہری لباس اور وہی وجود۔ وہ وہی کھڑا تھا بارش میں، مگر بارش کی بوندیں اسے چھونے سے پہلے ہی بھاپ بن کر اڑ رہی تھی۔ میرا سانس رک گیا اور میں اٹھی، یا شاید میرے قدم خود بخود مجھے دروازے تک لے گئے۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور میں بس دراڑ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم واپس آ گئے؟ میری آواز میں حیرت بھی تھی اور شاید انجانی سی خوشی بھی۔ جنزادہ مسکرا اٹھا، وہی مسکراہٹ جس نے میری دنیا بدل دی تھی۔ وہ دروازے کے آر پار ہو کر اندر آ گیا اور میں پیچھے نہیں ہٹی۔ تم نے یاد رکھا نا، کسی سے ذکر نہیں کیا؟ اس کی آواز میں وہی مان تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر میں کہہ دیتی تو کیا تم چلے جاتے؟ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکی۔ نہیں، وہ بولا، اور اس کی آواز اس بار زیادہ سنجیدہ تھی۔ اگر تم بتا دیتی تو یہ چھت ٹوٹ جاتی، مگر میں نہ جاتا۔ وہ ایک قدم میری طرف بڑھا اور میں وہیں جم گئی۔ تم پر میرا حق بن جاتا، اور یہ 3 الفاظ نہ تھے کہ میرے دل پر لگی ایک ضرب تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے اس طوفانی رات کو، شور کو، بجلی کی کڑک کو اور میری اپنی سانسوں کی آواز کو ایک لمحے میں نگل لیا۔ میرا دل جو ابھی اس کی واپسی پر شاید ایک انجانی احمقانہ سی خوشی سے دھڑکا تھا، اب خوف سے میرے سینے میں ڈوب گیا۔ میں نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹائے اور میرا ہاتھ کانپتے ہوئے قریب پڑی لکڑی کی کرسی سے ٹکرایا، اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر گر گئی، مگر اس کی آواز بھی اس سناٹے کو نہ توڑ سکی جو اس کے ایک جملے نے میرے اندر پیدا کر دیا تھا۔ حق؟ کیسا حق؟ میں نے کانپتی سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا۔ میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی۔ میں ایک غریب مٹی میں لتھڑی ہوئی لڑکی، اور تم آگ سے بنی شاہی چنزادے، مجھ پر تمہارا کیسا حق؟ کس بات کا حق؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور کیا تم میری چھت کی مرمت کی قیمت وصول کرنے آئے ہو؟ کیا یہ سودا تھا؟ میں نے تو تمہیں پناہ دی تھی، ایک مسافر سمجھ کر اور ایک بے آسرا جان کر۔ میں نے کوئی سودا نہیں کیا تھا، اور میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے، مگر اس بار یہ خوف اور غصے کے آنسو تھے۔ میں نے تمہیں پناہ دی، تم نے میری چھت ٹھیک کی اور حساب برابر ہوا۔ یہ کیسا حق ہے جو ایک احسان کے بدلے جتایا جا رہا ہے؟ کیا یہ تمہاری دنیا کا قانون ہے کہ غریب انسانوں کی مدد کر کے انہیں اپنا غلام بنا لو، جیسے یہاں چودھری کسانوں کو بیج دے کر ان کی فصلیں چھین لیتا ہے؟ کیا تم بھی ویسے ہی ہو؟ وہ میری طرف بڑھا اور میں دیوار سے لگ گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز جیسے جم گئی۔ وہ رکا نہیں، اور اس بار اس کی نیلی آنکھوں میں وہ ٹھنڈک نہ تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ آج ان میں ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسی چمک جیسے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یہ ملکیت کا احساس تھا یا غصہ؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رکا۔ غلامی؟ قیمت؟ تم انسانوں کے الفاظ کتنے چھوٹے ہیں رابی۔ اس کی آواز اس طوفانی رات کے شور سے بھی زیادہ گہری تھی۔
تم اب بھی نہیں سمجھی؟ تم نے سوچا کہ یہ ایک عام مدد تھی؟ تم نے ایک شاہی جنزادے کو اپنی جھونپڑی میں پناہ دی تھی اور اس کی اصلیت جانے بغیر، اور پھر اس کی اصلیت جان کر تم نے اس کا راز اپنے سینے میں دفن رکھا۔ یہ ایک عہد تھا، ایک امانت تھی۔ وہ حق جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس چھت کا نہیں، اس امانت کا تھا۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ امانت؟ ہاں، امانت، اس نے دہرایا، اور اس کی نیلی آنکھوں کی تپش اب میری روح تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے تمہاری چھت کی مرمت کی تو میں نے صرف مٹی کو پتھر نہیں بنایا تھا، میں نے اپنی طاقت کا ایک حصہ، اپنی دنیا کا ایک ذرہ اس چھت کے ساتھ تمہارے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس کی بنیاد تمہاری خاموشی پر تھی، اور اگر تم یہ توڑ دیتی رابی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، اور مجھے لگا جیسے جھونپڑی کی دیواریں میرے قریب آ رہی ہیں۔ اگر تم انسانوں کی دنیا میں میرا راز فاش کر دیتی، اگر تم چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو بتاتی کہ تمہاری چھت کس نے ٹھیک کی، اگر تم اس جادو کا ذکر ایک بھی روح سے کر دیتی تو تم اپنی امانت میں خیانت کرتی، اور خیانت کی سزا۔ وہ رکا اور میں نے سانس روک کر پوچھا کہ کیا سزا؟ سزا یہ ہوتی کہ یہ چھت اسی لمحے ٹوٹ کر واپس مٹی ہو جاتی، مگر یہ سب سے کم ہوتا۔ اصل سزا تو یہ ہوتی کہ تم اپنا وعدہ توڑ کر اپنی دنیا کی نظر میں بھی جھوٹی ہو جاتی، اور میری دنیا کی نظر میں بھی۔ تم وہ تحفظ کھو دیتی جو تمہاری سچائی نے تمہیں دیا تھا۔ تمہاری روح بے آسرا ہو جاتی، اور تمہارے قانون کے مطابق ایک ایسی روح جس نے شاہی جن کے عہد کو توڑا ہو، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ تب تم پر میرا حق بن جاتا، تب میں تمہیں یہاں سے لے جاتا ہمیشہ کے لیے۔ یہ حق تھا سزا کا حق۔ میری سانس رک گئی، اور مطلب میں اتنے مہینوں سے خطرے میں تھی؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم سمجھی تھی کہ یہ ایک کہانی ہے، ایک خواب تھا۔ اس نے میری بات کاٹی۔ نہیں رابی، یہ حقیقت تھی، اور تم ہر روز خطرے میں تھی، اور ہر روز تم نے اپنی سچائی سے اس خطرے کو ٹالا۔ تم نے ان کے طعنے سہے، جمیلہ کا حسد دیکھا، گاؤں والوں کی حیرت دیکھی، مگر تم خاموش رہی۔ تم نے ثابت کیا کہ تم انسان ہو کر بھی ہم سے زیادہ خالص ہو۔ میں نے سکون کا ایک لرزتا ہوا سانس لیا، مگر میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو پھر اب کیوں آئے ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اگر کوئی سزا نہیں، کوئی حق نہیں، تو اس طوفانی رات میں دوبارہ کیوں آئے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس بار وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹا، جیسے مجھے سانس لینے کی جگہ دے رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کی تپش کم ہوئی، اور ان میں اب وہی نرمی لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس نرمی میں ایک اداسی بھی تھی، کیونکہ تم نے وہ کر دکھایا جو ہزاروں سالوں میں کسی انسان نے نہیں کیا۔ تم نے ایک جن کا راز رکھا، اور تمہاری اس سچائی نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ وہ حق جو سزا کا حق تھا، وہ ختم ہو گیا، مگر ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ اس رات تم نے جو دروازہ کھولا تھا رابی، وہ صرف اس جھونپڑی کا دروازہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک راستہ تھا، ایک ایسا راستہ جو صدیوں سے بند تھا۔ تم نے ایک انسان ہو کر ایک جنزادے کو پناہ دی، اور تمہارے خلوص نے، تمہارے صبر نے، اور تمہاری تنہائی نے اس بند دروازے کو کھول دیا ہے۔ اب وہ بند نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ دو دنیائیں، راستہ؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ میری جھونپڑی ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، اور تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ راستہ بند نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری دنیا دیکھو۔ اس کے اس جملے میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ دنیا دیکھو جہاں سے میں آیا ہوں۔ اور اس نے پھر دہرایا، ایک ایسی دنیا جہاں نہ بھوک ہے نہ خوف، جہاں بارش خوشبو لاتی ہے اور چھتیں آسمانوں سے بنتی ہیں۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، جیسے کوئی جادوگر میٹھی دھن بجا رہا ہو۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے رابی، ان 3 مہینوں میں ہر پل میں نے دیکھا ہے کہ تم کیسے بھوکے پیٹ سو جاتی ہو، کیسے چودرائن کی گالیاں سنتی ہو، کیسے گاؤں والے تمہیں منحوس کہہ کر تم سے دور بھاگتے ہیں۔ میں نے اس رات بھی تمہیں دیکھا تھا جب تمہارے پاس کھانے کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا بھی نہ تھا، اور تم نے صرف پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے جمیلہ کو تمہاری جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر تمہیں بد دعائیں دیتے سنا، اور تم نے پلٹ کر اسے جواب بھی نہیں دیا۔ کیا تم اس دنیا کی مشقت کے لیے بنی ہو؟ کیا تم ساری زندگی یہیں جینا چاہتی ہو، مٹی میں لتھڑی ہوئی، منحوس؟
یہ لفظ اس کی زبان سے سن کر میرے دل پر چوٹ لگی۔ وہ سب جانتا تھا اور وہ سب دیکھ رہا تھا، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مٹی سے بنی تمہاری دنیا میں میرا کیا کام؟ میں زمین پر رینگنے والی ایک کیڑی ہوں اور تم آسمان کے شہزادے لگتے ہو۔ تمہاری دنیا میں جہاں چھتیں آسمانوں کی ہیں، وہاں اس مٹی کا کیا کام؟ مجھے لوگ یہاں منحوس کہتے ہیں، تمہاری دنیا والے مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے، وہ مجھے جلا دیں گے، کیونکہ تم آگ ہو اور میں مٹی، تم روشنی ہو اور میں اندھیرا۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ محبت مٹی یا آسمان کی محتاج نہیں رابی۔ اس کی آواز میں اس بار اتنی نرمی تھی کہ میرا دل پگھلنے لگا۔ تم نے جس خلوص سے مجھے پناہ دی، وہی تمہارا حق بن گیا۔ تم انسان ہو کر بھی ہم سے زیادہ خالص ہو، اور جہاں تک میری دنیا کا تعلق ہے، وہ مسکرا کر بولا، شاہی جن بھی تمہیں مان گئے ہیں، انہیں تمہاری پاکیزگی کا علم ہو گیا ہے، اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار؟ میں نے الجھن سے پوچھا، میرا؟ کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی یا وہ جواب دیتا، اس نے عمل کیا۔ ہوا میں اچانک وہی سنہری گرد پھیلنے لگی۔ یہ اس کی آنکھوں سے نہیں، اس کے پورے وجود سے نکل رہی تھی۔ میری جھونپڑی کی دیواریں شفاف ہونے لگی، مجھے باہر کا طوفان، بارش اور گاؤں کی گلیاں نظر آنے لگیں، مگر سب کچھ ایسے کسی شیشے کے پیچھے ہو۔ آسمان جیسے نیچے اتر آیا، مجھے چکر آنے لگے اور میری جھونپڑی گھومنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس بار میں نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، اور اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی توانائی تھی، ایک ایسی طاقت جس نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ آنکھیں بند کرو رابی، اس نے حکم دیا، اور میں نے خوف اور ایک انجان اعتماد کے بیچ جھولتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ مجھے لگا کہ میں اڑ رہی ہوں، میرے پاؤں تلے زمین نہیں۔ طوفان کا شور غائب تھا اور بارش کی خوشبو ختم ہو گئی۔ ہر طرف بس وہی سندر اور گلاب کی ملی جلی ٹھنڈی پرسکون خوشبو تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی سرنگ سے گزر رہی ہوں۔ بہت تیزی سے میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر اس کے ٹھنڈے ہاتھ کی گرفت نے مجھے سنبھالے رکھا۔ یہ سفر ایک لمحے کا تھا یا ایک صدی کا، مجھے نہیں معلوم، مگر اس نے کہا کہ اب آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، میں اپنی جھونپڑی میں نہ تھی۔ میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ ہم ایک ایسی وادی میں کھڑے تھے جس کی گھاس عام گھاس نہ تھی، وہ چاندنی میں چمک رہی تھی جیسے اس پر کسی نے ہیرے بکھیرے ہوں، مگر یہ چاندنی ہمارے چاند کی نہ تھی، یہ نیلی تھی، اور میں نے خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں دو چاند تھے، دو چاند ساتھ ساتھ جھوم رہے تھے، ایک بالکل سفید جیسے دودھ اور دوسرا ہلکا نیلا جیسے وہ نیلی روشنی آ رہی تھی۔ دور، بہت دور، قلعہ جیسے پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں پر روشنی کے محل جگمگا رہے تھے۔ یہ روشنی آگ کی نہ تھی، یہ ستاروں کی روشنی لگتی تھی جیسے کسی نے آسمان سے ستارے توڑ کر ان محلوں میں جڑ دیے ہوں۔ ہوا میں ایک عجیب سا میٹھا ساز بج رہا تھا، ایسا ساز جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اور ندیاں، میں نے نیچے دیکھا کہ ہمارے قدموں سے کچھ دور ندیوں میں پانی نہ تھا، ان پر نیلی آگ بہہ رہی تھی، مگر اس آگ میں تپش نہ تھی، اس میں سے ٹھنڈک آ رہی تھی۔ یہ میری دنیا ہے رابی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اب میرے سامنے کھڑا تھا، اور وہ اب اپنے اس کالے سنہری لباس میں نہ تھا، وہ روشنی سے بنے کسی سفید لباس میں تھا، اور اس کی نیلی آنکھیں اس نیلی وادی میں اور بھی گہری اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جنزادہ بولا کہ یہاں وقت نہیں گزرتا اور دکھ نہیں ہوتے، تم چاہو تو یہیں رہ سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ یہ لفظ میرے کانوں میں گونجا اور میرے دل اور دماغ پر چھا گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف لمحوں کا حساب رکھا، ایک ایک دن گزارنا ایک جنگ کی طرح تھا، صبح کی بھوک سے رات کی تنہائی تک، اور یہ مجھے ہمیشہ دے رہا تھا، ایک ایسا ہمیشہ جس میں نہ بھوک تھی، نہ دکھ، نہ سردی، نہ تانے، نہ منحوس کا لقب۔ میں نے اس نیلی وادی کو دیکھا اور یہ اتنی حسین تھی کہ میری آنکھیں اس کی تاب نہ لا کر جھک رہی تھی۔ میں نے اپنے پیروں کو دیکھا جو مٹی اور کیچڑ میں چل چل کر سخت اور بدصورت ہو گئے تھے، اور اب وہ اس نرم نیلی چمکتی ہوئی گھاس پر کھڑے تھے۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو دیکھا جس پر چودرائن کی حویلی کے مصالوں کے داغ تھے، اور پھر میں نے اس جنزادے کو دیکھا جو روشنی سے بنے لباس میں کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ فرق اتنا واضح تھا کہ مجھے اپنی ذات پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں اس خوبصورت منظر میں ایک بدنما داغ تھی، ایک دھبا۔
میں نے کانپتے ہوئے پوچھا کہ میں تمہاری اس دنیا میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں مٹی ہوں اور یہ سب روشنی ہے، میری مٹی اس روشنی کو گدلا کر دے گی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں وہ تپش نہ تھی جو میری جھونپڑی میں تھی، یہاں وہ اس نیلی وادی کی طرح ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ اس نے کہا کہ تم اس دنیا کو گدلا نہیں کرو گی رابی، تم اسے مکمل کر دو گی۔ یہ دنیا حسین ہے مگر اس میں صبر نہیں ہے، کیونکہ یہاں آزمائش نہیں، یہاں خلوص نہیں، کیونکہ یہاں ضرورت نہیں۔ تم وہ سب اپنے ساتھ لائی ہو جو اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تم یہاں رہو گی ملکہ کی طرح۔ ملکہ؟ میں نے بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا۔ وہی رابی جو لوگوں کے برتن مانجتی تھی؟ ہاں ملکہ، اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، میری ملکہ، میری ساتھی۔ تم نے مجھے پناہ دی تھی جب میں صرف ایک مسافر تھا، اب میں تمہیں وہ دنیا دینا چاہتا ہوں جو تمہاری شایان شان ہے۔ بس ایک قدم آگے بڑھاؤ اور اس دھوئیں سے پاؤں ہٹاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر نیچے اس نیلے دھوئیں کو جو میرے قدموں سے لپٹا ہوا تھا، جیسے میری مٹی کی دنیا مجھے واپس پکار رہی ہو۔ یہ ایک فیصلہ تھا، ایک طرف ہمیشہ کی راحت تھی اور دوسری طرف میں نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر میں واپس جانا چاہوں؟ یہ سوال اس وادی کے پرسکون ماحول میں ایک دھماکے کی طرح گونجا۔ جنزادے کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اس کی نیلی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی۔ واپس؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ واپس کہاں؟ اس کیچڑ میں؟ اس بھوک میں؟ ان تانوں میں؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کوئی عقل کا اندھا بھی جنت کو چھوڑ کر دوزخ کا انتخاب نہیں کرتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، میں نے کہا کہ وہ دوزخ نہیں ہے، وہ میری دنیا ہے۔ اس کی آواز میں اب وہ نرمی نہ تھی، اس میں شاہی جنزادے کا روب لوٹ آیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ اگر تم واپس گئی تو اس کی قیمت ہوگی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیسی قیمت؟ واپس جانا؟ اس نے آہستہ سے کہا کہ مطلب سب بھول جانا، تمہارا جھونپڑا، تمہاری چھت، سب اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے گا۔ جس لمحے تم نے وہاں قدم رکھا وہ سنہری مرمت مٹی ہو جائے گی، اگلی بارش میں وہ چھت گر جائے گی اور تم مجھے بھی بھول جاؤ گی۔ یہ ملاقات، یہ رات، یہ وادی، یہ سب تمہارے دماغ سے مٹا دیا جائے گا۔ تم پھر سے وہی اکیلی غریب رابی بن جاؤ گی جو چھت ٹپکنے پر رویا کرتی تھی۔ یہ ایسا ہوگا جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں۔ میرا دل ڈوب گیا کہ میں اسے بھی بھول جاؤں گی۔ اس کی نیلی آنکھیں، اس کی آواز، اس کا وہ وعدہ کہ میں تمہاری حفاظت پر مقرر کیا گیا ہوں، یہ سب مٹ جائے گا کیا؟ یہ قیمت تھی، یہ میری یاداشت تھی، میری واحد دولت۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس نیلی گھاس کو دیکھا اور اس روشنی کے محلوں کو۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ میری دنیا میں کچھ نہیں، میں نے کہا، اور میری آواز اب کانپ نہیں رہی تھی۔ وہاں بھوک ہے پر سچ بھی ہے، وہاں دکھ ہے پر میری ماں کی یادیں بھی ہیں، وہاں تنہائی ہے پر میرے خدا پر یقین بھی ہے۔ میں وہاں کی ہوں، میں مٹی سے بنی ہوں اور مٹی کو مٹی ہی راس آتی ہے۔ یہ روشنی، یہ آسمان، یہ تمہارے لیے ہیں، میں اس کے لائق نہیں، یا شاید یہ میرے لائق نہیں۔ تمہاری دنیا میں دکھ نہیں تو سکھ کا احساس بھی نہیں ہوگا، تمہاری دنیا میں بھوک نہیں تو ایک لقمے کی مٹھاس بھی نہیں ہوگی۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جو رکی ہوئی ہو، مجھے اپنی وہی دنیا چاہیے، وہ ٹپکتی ہی کیوں نہ ہو۔ جنزادہ خاموش رہا، وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا مگر ایک ایسی اداسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ایک حیرت بھی۔ تم نے آج مجھے حیران کر دیا رابی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں انسانوں کو کمزور اور لالچی سمجھتا تھا مگر تم نے اس جنت کو ٹھکرا دیا جسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم نے مجھے انسانوں کی عزت سکھائی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تو کیا میں تمہیں بھول جاؤں گی؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ پرانا قانون یہی تھا رابی، اس نے کہا، لیکن تم نے اپنے خلوص سے، اپنی مٹی سے محبت کر کے ایک نیا قانون بنا دیا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میری پیشانی کی طرف بڑھایا۔ میں نے آنکھیں بند نہ کی، اس کی انگلیوں نے میری پیشانی کو چھوا۔ تم نے مجھے انسانوں کی عزت سکھائی۔ اس کی آواز پھر آ گئی، اب جب کبھی بارش ہوگی تمہاری جھونپڑی نہیں ٹپکے گی، کیونکہ میں ہر بوند کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، اور تم نے میری دنیا ٹھکرا دی مگر تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ تم مجھے نہیں بھولو گی اور نہ ہی یہ چھت اب کبھی ٹوٹے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس سنہری روشنی نے جو اس کی انگلی سے نکلی
میری آنکھوں کو چندھیا دیا۔ وہ نیلی وادی، وہ دو چاند، وہ روشنی کے محل سب اس روشنی میں تحلیل ہو گئے۔ اگلے لمحے جب میں نے آنکھیں کھولی، میں نے خود کو اپنی جھونپڑی میں پایا اور میں وہیں کھڑی تھی جہاں سے وہ مجھے لے گیا تھا۔ باہر طوفان اب بھی اسی زور و شور سے برپا، بجلی کڑک رہی تھی اور بارش چیخ رہی تھی، مگر اندر چھت سے ایک بھی بوند نہیں گر رہی تھی۔ وہ ویسی ہی گرم اور ہموار تھی۔ وہ گیا نہیں تھا، اس نے اپنا وعدہ نہیں توڑا تھا۔ اس دن کے بعد رابی نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا اور گاؤں والے حیران ہوتے رہے۔ جمیلہ حسد سے جلتی رہی کہ اس منحوس کی جھونپڑی پتھر کی کیسے ہو گئی، اور بوڑھی عورتیں مجھے کوئی اللہ ولی سمجھتے رہیں، مگر میں نے اپنا راز اپنے سینے میں ہی رکھا۔ میں اب اکیلی نہ تھی، میں جانتی تھی کہ وقت گزر گیا۔ اگلا ساون آ گیا، بارش کی پہلی بوند مٹی پر گری اور اس سے وہ سوندھی خوشبو اٹھی۔ میں اپنی جھونپڑی سے باہر نہ آئی اور میں وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بارش تیز ہونے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر جہاں بادل گرج رہے تھے دھیرے سے مسکرا دیا۔ بارش میں چھت ٹپک رہی ہے، کیا پھر مرمت کر دو گے؟ اور کہیں بادلوں کے پار ہوا کے جھونکے میں مجھے وہی جانی پہچانی سندل اور گلاب کی خوشبو آئی اور ایک سرگوشی سنائی دی جو صرف میرے دل نے سنی۔ ہاں، ہمیشہ۔